باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ پروگرام آپ کے لیے خاص طور پر آج ہم نے ترتیب دیا ہے اور یہ پروگرام BBC.TV کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بارسلونا کے قریبی علاقے جو اسپین کا ایک اہم شہر ہے، وہاں پر ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور اس پہاڑی سلسلے کے اوپر ایک بہت ہی قوی ہیکل ایک چرچ ہے۔ آج ہم آپ کو اس کی سیر کرانے جا رہے ہیں اور یہ پہاڑی سلسلہ یہ ایک اعتبار سے بہت ہی منفرد ہے، کیونکہ اس پہاڑی سلسلے کی یہ خاص بات ہے کہ دیگر پہاڑی سلسلوں سے یہ بہت ہی مختلف ہے۔ یعنی یہ کنکریٹ کے پہاڑ ہے اور بڑے ہیبت ناک پہاڑ ہیں، یعنی سیمٹڈ ہے اور اس طرح سے یہ کنکریٹ سے بھری ہوئی جگہ ہے کہ جیسے کوئی ہیمر کیئر کے وہ کنکریٹ کو بھرا جاتا ہے۔ تو بالکل اس کے پہاڑوں کی وہ اوپر کی شیپ وہ بھی بہت مختلف ہے۔ اور یہاں پر ایک مونسرات کا چرچ ہے جس کی تاریخ کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جس کے بارے میں آپ کو وہ تعارف کرواؤں گا۔ تو میں اپنی کیمرہ ٹیم کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو اس کی پوری ہسٹری کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے آپ کو اس کی سیر کرواتے ہیں۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا کے اہم ترین شہر بارسلونا سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مشرق میں ایک طلسماتی اور ہیبت ناک پہاڑی سلسلہ ہے جسے مونسرات کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس طلسماتی اور ہیبت ناک پہاڑی سلسلے کی سطح سمندر سے اونچائی 1844 میٹر یعنی 4055 فٹ ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں رائے ہے کہ یہ جادوئی پہاڑ ہے اور اس کے بارے میں بے شمار سینہ بہ سینہ روایات ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے پر 888 عیسوی میں ایک کرشماتی لائٹ دیکھی گئی جو 6 دن تک نظر آئی اور یہ ہفتے کے روز دکھائی دیتی تھی۔ اس لائٹ کے بعد لوگوں کی توجہ اس پہاڑ کی جانب ہوئی اور اس لائٹ کو دیکھنے کے لیے پہاڑ پر آئے اور یہاں پر انہیں ایک غار کا کھوج ملا جس میں ایک مکمل اور محفوظ شدہ مجسمہ موجود تھا جو ورجن میری کا تھا۔ اس مجسمے کا دریافت ہونا تھا کہ اس پہاڑ کی جانب راہب اور راہباؤں کا آنا جانا ہو گیا۔ رواں صدی میں اس پہاڑی سلسلے پر طلسماتی روشنیوں کا انکشاف ہوا۔ 1973 میں اس پہاڑی سلسلے پر پولیس کو ایک خاتون کی لاش بھی ملی۔ 1980 میں ایک گاؤں اولیسا de Montserrat میں ایک 18 سالہ لڑکی گلوریا لاپتہ ہو گئی جو 2 دن بعد مقبوط الحواس حالت میں زندہ پائی گئی۔ اس کے بعد گلوریا دوبارہ لاپتہ ہوئی مگر مل نہ سکی۔ 1985 میں ایک اور خاتون مونسرات کے پہاڑی سلسلے میں لاپتہ ہوئی اور اس کی لاش کی باقیات دریافت ہوئیں، حالانکہ وہ اس سے قبل متعدد بار اس پہاڑی سلسلے پر جا چکی تھی۔ دسمبر 1990 میں ایک مرد کارلوس گیا اور 3 ہفتوں کے بعد اس کی لاش ملی۔ 1998 سے اس پہاڑی سلسلے پر انسانوں کے لاپتہ ہونے یا ان کے مرنے کا سلسلہ رکا ہے۔ جرمن نازیوں کے دور میں جادوگروں کا ماننا تھا کہ اس پہاڑ پر غیر مرئی مخلوق کا مسکن ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی خاصیت یہ ہے کہ تمام تر کنکریٹ سے بنا ہوا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے کنکریٹ کو کوٹ کر جوڑا گیا ہے، لہذا یہ پہاڑی سلسلہ اسپین کے دیگر پہاڑی سلسلوں سے یکسر مختلف ہے اور اس کی چوٹی پر بنے ستون نما ٹیلے دور سے دکھائی دے تو انسانی شبیہ بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اس بنا پر میری ذاتی رائے ہے کہ یہ کسی مغضوب علیہم یعنی کسی ایسی قوم کا مسکن ہے۔ مونسرات کے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر واقع عبادت گاہ کو 888 عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ 1025 عیسوی میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اسے سانتا ماریا کے نام سے منسوب کیا گیا۔ 1409 میں یہ چرچ ایک خود مختار ایبے بن گیا۔ ایسی عمارت کو کہا جاتا ہے جہاں راہب اور راہبائیں قیام پذیر ہو اور اپنے مذہبی عقائد کے مطابق زندگی کو بسر کر سکیں۔ 1493 سے 1835 کے درمیان مونسرات کے پہاڑ پر واقع مونسٹری کی عمارت میں مزید اصلاحات کی گئیں۔ اس کے بعد مونسرات مونسٹری ایک پرشکو عمارت بن گئی۔ 17ویں 18ویں صدی میں مونسٹری کو ایک کلچرل سینٹر کا درجہ دے دیا گیا۔ اس عبادت گاہ میں ایک میوزک اسکول بھی موجود ہے کہ جس نے بے شمار ممتاز ہسپانوی میوزک کمپوزر متعارف کروائے۔ 1808 سے 1811 تک کی فرانسیسی حکمران نیپولین کی جنگ اس مونسٹری کے لیے تباہی کا باعث بن گئی اور 1835 میں ہونے والی جنگ نے اس عمارت کو نقصان پہنچایا۔ 1844 میں مونسرات پر واقع عبادت گاہ کی خانقاہی زندگی دوبارہ بحال ہوئی۔ 1936 سے 1939 تک ہونے والی ہسپانوی خانہ جنگی ایک بار پھر مونسٹری کے لیے تباہی کا پیغام بن کر آئی اور یہاں سے مذہبی پیشواؤں اور ان کے وابستگان کو زبردستی نکال دیا گیا۔ سول وار کے اختتام کے بعد مقامی کتلان حکومت نے اس عمارت کی بحالی کا کام کیا۔ جی محبوب صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ محبوب صاحب، آپ یہاں پر آئے تو آپ نے کیا محسوس کیا؟ کیسا مقام ہے؟ کیا یہاں پر کوئی اٹریکشن کی جگہ ہے؟ جی، یہاں پہ بہت ہی خوبصورت اور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ جگہ۔ کچھ دوستوں نے مجھے اس کا پہلے بھی تذکرہ کیا، پھر آج کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ آئے۔ انتہائی پر لطف پر کیف نظارہ ہے یہاں پہ۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شاہکار ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو دوست یہاں پہ تشریف لے کے ہیں انہیں ضرور اس کا ایک دفعہ نظارہ کرنا چاہیے۔ انتہائی صاف ستھرا پرفضا مقام ہے یہ۔